چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پورے ہندوستان کے اندر ایک جشن جمہوریہ کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ خاص و عام ہر چھوٹا بڑا مرد و عورت کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر محسوس کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر دو دن ہوتے ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ اس کے اندر ہر ہندوستانی کو ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا آخر یہ جشن جمہوریہ کون سا جشن ہے اور کیا ہے یہ؟ ہمارا پیارا ملک ہندوستان سن عیسوی 1947 میں آزاد ہوا اور سن 1950 میں اس ملک کو ایک آئین، ایک قانون، ایک سمویدھان اور ایک کانسٹیٹیوشن ملا۔ ہر ملک کی ایک خصوصی اور ہر ملک کی ایک انفرادیت ہوتی ہے جس کو اس پر اٹوٹ حصہ اور اٹوٹ بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ملک کہے کہ میرے پاس سپر طاقت ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس بات پر گرو ہے اور اس بات پر ہمیں بھی خوشی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری اور ایک ڈیموکریسی رائٹ ہے۔ اس ملک کے اندر سب سے بڑی خصوصی چیز یہی ہے کہ اس ملک کے اندر تمام کے تمام برابر ہے، تمام کے تمام کو مساواتی حقوق حاصل ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے یہ جو ہندوستان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور غلامی کا طوق، ذلت کی زنجیر یہاں کے عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں اور ایسی نازک گھڑی میں علماء کرام آگے بڑھے اور سچے پکے ہمارے ہندو بھائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں، وہ آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انگریزوں کو اس دیش سے نکالنے کی پوری جہاد اور پوری کوشش کی انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے بعد اس ملک کو آزاد کیا اور ہمارے ملک میں سن عیسوی 1950 26 جنوری کو ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کو ایک کانسٹیٹیوشن ملا جسے سمویدھان کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رہے، اس ملک کے اندر رنگ و نسل، تہذیب و تمدن، ثقافت اور اسی طرح معاشی ہو یا سماجی تمام اعتبار سے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان، ہندو، غیر کسی بھی طریقے سے ہو، تمام کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ یعنی یہ اس ملک کی خوبصورتی، اس ملک کی روح، اس ملک کا پولرزم، اس کا سیکولرزم ہے، یہاں کی جمہوریت، یہاں کی ڈیموکریسی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آرٹیکل 25، 26، 27، 28، 29 یہ تمام جو دفعات ہے اس کے تحت ہر ہندوستانی باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سن عیسوی 1950 میں 24 جنوری کو یہ ایک اسمبلی بنی، یعنی ایک کمیٹی تیار ہوئی جس میں 308 افراد تھے، اس میں 28 مسلمان تھے اور اس میں یہی سمویدھان پیش کیا گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کی۔ اس کے دو مسودے تیار کیے گئے تھے، ایک مسودہ ہندی میں اور ایک انگریزی میں تھا۔
اس ملک میں روز ازل سے یعنی جب سے یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک میں جب سے لوگ رہنے لگے تب سے آج تک ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ یہ ملک صرف اور صرف ایک ہی مذہب پر چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آج تک ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہر تمام فرقہ پرست طاقتوں سے صاف کرے اور صاف رکھے اس ملک کو، اس لیے کہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہی یہی ہے۔ جس وقت یہ سیکولرزم بنا، یہ ایک ڈیموکریسی بنی اور ہمارے ملک کے اندر ایک سمویدھان بنایا گیا، اس وقت لوگ یہ چاہ رہے تھے اور سردار پٹیل سے لوگوں کی یہ مانگ ہوئی تھی کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ہے تو بس ایک ہی تہذیب رہے گی، لیکن قربان جائیے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی پر اور ان کے 2-3 اور رفقاؤں پر انہوں نے سردار پٹیل سے کہا کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو اس ملک کی خوبصورتی کو اپنانا ہوگا، اور اس ملک کی خوبصورتی یہی اس کا سیکولرزم ہے، اس کی جمہوریت ہے، یہاں کی گنگا جمنا تہذیب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت دیش آزاد ہوا اس کے بعد کئی مرتبہ کئی تحریکات چلی اور لوگوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکالا جائے، اس وقت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے شکشک منتری رہے ہیں اور سب سے پہلے شکشک منتری رہے ہیں، اور یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے وہ شکشک منتری رہے، اس کے بعد حضرت نے مولانا ابوالکلام آزاد نے بیان دیا اور لوگوں کو کہا اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، یہاں گنگا جمنا کی تہذیب تمہیں پکار کر کہہ رہی ہے، اور یہی گنگا جمنا سے تمہارے اکابروں نے وضو کیا تھا، اور ہمالیہ کی بلندی اور تاج محل کی خوبصورتی تمہیں کہہ رہی ہے مسلمانوں نہ جاؤ، یہی تمہارا ملک ہے، تم اسی ملک کے باعث شہری ہو، اسی ملک کے تم پکے باشندے ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ جس وقت یہ آب و ہوا چلی تھی ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو بھگاؤ، تو حضرت نے دیکھا کہ لوگ مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، تو حضرت نے گجرات کا سفر کیا اور لوگوں کو جا کر لوگوں کا ذہن بنایا کہ مسلمانوں کہیں نہ جاؤ، اسی ملک کے تم باعث شہری ہو اور اسی ملک میں تم رہو گے، اور یہی ہوا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان اکابر کو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ہماتن جب بھی اگر خون کی ضرورت پڑی، جب بھی اگر کوئی آزادی کی کوئی لڑائی ہو اس کے اندر تمام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہی 26 جنوری کے اسی پلیٹ فارم سے اور اسی پروگرام سے میں آپ تمام حضرات کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں جاگو اور اپنی تاریخ کو پڑھو۔ کسی بھی قوم کی تنزلی یہی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو فراموش کر دے، اپنی ماضی کو بھول جائے۔ اگر ہمیں اپنی تاریخ کو ختم کرنا ہے اور اپنا نام مٹانا ہے تو اپنی تاریخ کو بھول جاؤ۔ آج اسکولوں کے اندر میں صاف طور پر یہاں پر یہ بات کہہ دوں، آج اسکولوں کے اندر جو بات بتائی جاتی ہے بس ان کو لے دے کے ٹیپو سلطان شہید اور مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا نام بتایا جاتا ہے، جبکہ علماء کرام کی بہت بڑی فہرست ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں، ان کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، بازاروں کے اندر کتابیں بک رہی ہے، کتابیں خریدو، اسے پڑھو اور اس میں دیکھو کن کن لوگوں کا نام ہے۔ بہرحال میرے سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس بات کو کہا اور 26 جنوری کے تحت آپ بھی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ میں اخیر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کروں گا کہ یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگے تو خود بھی عمل کیجئے، لوگوں تک اس کی دعوت بھی دیجئے اور لوگوں کو بتائیے بھی کہ اسلام مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور میں 26 جنوری کے تحت میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اخیر میں جاتے ہوئے میں تمام حضرات کو یہی کہوں گا کہ آپس کے اندر اتفاق پیدا کیجئے، آپس میں یونائٹی پیدا کیجئے، آپس میں بھائی چارگی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔